ہک مارنا لگ میں نے 9 لاکھ ظلم کیتا ہے میں تو پر علاج چاہاں دیاں بہت زخمی تھیاں سارے امام بجایا تے پتوال دے ہیں تو علی دی امیر ساڈا کیمرے والا پتوال دا ہے میں جانتے آگے رکھنا امیر بی بی دی پرانی پوشاک میں ملے آنکھیں تجربہ دی جتنے کالا لباس میں پرانی قمیض منگی وقت پکان دی جاتے ہو سیدہ زبیہ تو میرا چولا میرا مندری ہاں جی آؤ بہت برکت کے تلوار ملام کی باہر کٹی تلوار کی ہو جا بجیاں المان الحافظ والحفیظ یہ صداواں بلند ہوئیاں سیدہ دے کھڑ کے لڑو تو سمیٹا اکبر لائے آئے کھڑ کے لڑو تو سمیٹا یتیم دلائے تے گھوڑے دڑائے انجھے جنگ کرنی آئی ایتا وقت میڈا غازی زین تو کیوں لہائے آئی ناؤ ایا عباس دی تک 9 لاکھ دینے یہی پوندی حسین لیا ویکھ نبی صاحب روایتان لکھ دین حسین نہ تیرہ نہ زین تی آئی نہ زمین تی آئی حسین کا صدا بلند کر گیا دے میڈا اللہ ہون راضی ہیں امام زین تو لہ گئے زمین تی آئے انہوں دھیاں ڈینیاں کھڑیاں ہیں انہوں بینی ڈینیاں کھڑیاں ہیں انہوں حسین دیاں برجائیاں ڈینیاں کھڑیاں خیمے دی کنات نال زین ربا بیک میڑا سردار لہ پی آئے بی بی آدھی کن گئی سکینہ قریب بلا کے دی سکینہ قریب آوانج بابے کو آیا نہیں بینیاں آپے آوینیاں دی کو لکا کے سید وین کیتا ہے سید رو کیا دے میں انوی پتار مرائی بیٹھائی بن برباد وچالے او آگیا ہی جیندے روب کلو نہیں ماواں بال سمالے رنہ ترو کے بیٹھا دے اے ظلم کرے سی تے اوف نہیں کرنی من پیو مظلوم دگالے ادھے حسین دسا کیویں کوماں کیویں کچھ سے سید آدھے میں نماز پڑھن دے آدھے پڑھ گن جے کوئی پیدا ڈینی آئی ظالم ڈٹھا حسین سارا زخمی ہے حسین دی گال تو ظلفہ ہٹا کے ظالم پہلی ذرہ ماری دوجی ذرہ ماری وقت کھڑا ہو گیا سیدی دے علیہ پاسے ڈٹھا رو کے بیٹھی آدھر مقتول نہیں آدھا ہائے وہ قاتل کون جے تھک پیے کڑا گن سائے ہم مقتول یکھے کو حوصلے نہ ڈرتے نہ گھبرائے سید رو کے بیٹھا دے جے پیاسا ہے یہ وہاں نہیں ہو ونج پیا پانی ہو پیا وہندئی کول دریائے آدھے حسین تو کیا کرے سے سید آدھے تیڑے والدیاں توڑی ہمیں دھی اپنی کو مل گل سانگل نل لائے بابا جی بلند صلوات اب میں ذکر محمد و آل محمد کے لیے دعوت دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت عدنان حیدر وہ آئیں اور محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب سے آپ کو آگاہ کرائیں بسم اللہ کافی حضرات بیٹھے ہو سوال درود پڑھو نعرہ تکبیر حالق اکبر دا نام بلاندے جی میں حالق اکبر دا نام بلاندے میں اونچی آواز نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات آواز بلند تر سالوات بسم اللہ
دل دی حسرت آئی راج کے فضائل ہی سناوا مصائب بھی سناوا ٹائم تھوڑا ہے بشرط زندگی رہی اگلے سال تو آپ کو فضائل ہی سنے سا ٹائم ہی تھوڑا مل رہے اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحسن المسموم حسن المسموم المخدوم الامیر الحسین المسموم المخدوم المقتول الغریب کربلا دکھیاں تے آیا شام غریباں دیاں لٹیاں بہنی دا مک گیا ایمان زین تو لے پیا غازی مولا مود بعد نہ ہویا شام نہ رول دیا غازی دیا مرشدہ دیا اس شام علی دیا دیا تو دتی آئی وڈیا تکلیف سین دی ذات اکھاں بند کر کے سلوات محمد بسم اللہ جتنی بھی جلدی ہوئے تو سامنے میں نال سفر کر دیا ہوں میں پر نال سفر کر دا ہوں بھاؤں سونا پتر ای حسین دا علی اکبر مومن برا صدات غیر صدات جتنا سونا ہی آئی نا اتنا حسین تو پیارا ہی آئی اے جدو سانا دے سارے چارے ہیں نا جان کے مولا حسین دے سارے کو تکلیف دیں دیا اکبر دا سار چھپا دے منا کدی سانگ پچھا کر دے منا جدر اکبر دا سار ہوئے نا حسین ادھر مرونجنا اکھنا کن ٹوڑ گیا میرا یوسف بچ رہا تیرے بغیر بابے دی نب دی میں لکھ دفعہ پاڑ دے ماں ہر اکھدا وضو وجہ آج نامی محرم ہے ہر مومن دے اندر قبر حسین ہے میرا پرنا بہادری نہیں دکھ بہن براد اتنے نہیں اتنے ظلم ہوئے ہر مومن دی ہاں نکل آن دیئے ایک دن انہا جان کے اکبر دا سار چھپا چھوڑے حسین دا سار سانگتے نہیں انہا تازیاں نہ چاہے سجاد دی کانتے ظلم شروع کیتے اندھے ڈسا بابے دا سار کہنا ہی سیدنے تو سان ڈساؤ میرے بھرا اکبر دا سار کہنے اندھے نو صندوق اچ باندے سیدنے صندوق دا تالا کھولو صندوق دا تالا کھولے عجیبی منزل ڈٹھے تھلے ہائی اکبر دا سار اتے حسین دا سار سجے دیاں ظلفاں کھبے لڑ گئی ہیں کھبے دیاں ظلفاں سجے لڑ گئی ہیں کین ٹوڑ گئی ہیں میرا سونا بچ رہا کتنی دیر ہوگی میں دیندہ پیا میں کو سونے پتر دی تصویر نظر نہیں آئی جتنا میری سین نازہ نل پال لئی نا تاریخ دیاں روایتاں 18 برکھیاں چ میری سین پلین دی رہی ہے دل آئی علی اکبر دی آئی تیاری پرنتے ٹائم ہی نہیں ملا بس جوانوں سیدنا اکبر لال جی بابا آ میرے نال میں تین نال کوئی سلائی کرنی ہے سیدنا ہاتھ ناپ کے ایک ریت دا ٹبہ چھوڑے دوجہ ریت دا ٹبہ کلاک بہ گئے سیدنا اکبر لال میں تو دیکھ حیام والا پتر زمین تو دیندہ ہے سیدنا اکبر میں تو دیکھ میں تیرا بڑھلا پیوں
حیا والا پتر زمین تو دیندا ہے سیدنا اکبر لال زمانے دا دستور آئی بڑھلے پیو جوان پترا نال سلئی کریندے نو ہاں بابا میرا لال ڈسا ہزاراں سال زندگی ہوئے انجام اندر بابا موت سیدنا تیرے جے 18 سال زندگی ہوئے وقت انجام اندر بابا ہاتھ بن کے کھڑ گئے نا بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہاں نہ میری ماں حاجر ہے نہ تیری بہن دین ہے مسئلے کیوں کر دیں جن ٹورنے ٹورے یہاں جوان پتر حاضر ہے سیدی آواز اکبر لال میں تے کو میدان ٹورنے پردے داراں کو ملا اج او کوئی ملا جی کناد اللہ چاہ کنی میرا اللہ کدی اکبر ہی میرے ہیمے کو لو گزریا میں سونے جوان دی لتھی ہوئی داری ویکھا بابا رات کو مل آیا وقت دا امام جان دے رومن آستے پوچھ دے اکبر کیرے ویلے گیا ہے بابا جی ویلے تو ساکی اکبر تے عباس ہیمے دا پیرا دے ہوا بابا میں تے چاچا ہیمے دا پیرا دین دے پیاں اد رات دا ٹیمے چاچا بڑے ہیمے دے دروازے تے کھڑ گئے اندے اکبر جتنی دیر میں ہیمے چو باہر نہ ہوا تو اتھے ہی کھڑا رہے بابا چاچا اندر گیا یہی ایک کرسی چاہ کے گھننا ہے میں کو آکھے اکبر کرسی تے بیٹھ میں کیا چاچا ادب اجازت نہیں دیندا تو سا ضعیف ہو میں جوان ہاں تو سا استاد ہو میرے استاد بھی ہو چاچا میں کرسی تے کیویں بواں اولے آواز اکبر لال تے کوئی آواز تے کرسی نہیں دیندا تو حسین دا پتر ہے تے کوئی آواز تے کرسی نہیں دیندا تو لیلا دا پلوڑا ہے تے کوئی آواز تے کرسی نہیں دیندا تے کو زینب والا ہے تے کوئی آواز تے کرسی دینا او ہوے یا مدینہ محمد بیوے یا کرسی تے علی او دی زیارت کرے میں پیاندا میں کربلا دا علی آدھو کربلا دا محمد لکھ دفعہ پاڑے وہاں تیری ہانج قبول کرے میری سین او دیکھ مدینہ آئی اے کربلا ہے اتھا تو کربلا دا محمد بان میں کربلا دا علی بان دا بابا میں کرسی تے بیٹھ گیا سید طرف ہے تو تے اکبر کرسی تے بیٹھے تے میڈا بھیڑا بابا تیری امامت دی قسم ہے جنہیں تو دو زانو ہو کے مٹی تے بہ گئے نا انج مٹی تے بہ کے تے میرے چہرے دیکھنے اکبر آ ذرا چہرے تو نقاب تے ہٹا بابا میں چہرے تو نقاب ہٹائے میری لتھی داری تے بہت سا دیکھنے واہ اکبر ہر لتھی داری دیندہ ہی آئی آج او کو لتھی داری وکھا جرے کناد دا لار چاہ کنی میرا اللہ کدی اکبر میرے ہیں میں کولی گزرے میں جوان پتر دی لتھی ہوئی داری ویکھا با چاچا کون فرمایا تیری سکی ماں لیلا وہ ویکھے زینب تیری پالن والی ماں ہے سکی ماں لیلا ہی آئی چاچا اے پھپھی دا ہے ماں قریب ہے میرے مولا دی آواز آئی پھپھی تیری دا میں زامن بندہ تو ونجیاں چند قدمہ تو واپس آ کہنا چاچا ڈسا میں کو 18 سال ہو گئے نا سکیاں ماما تو ماما کیویں بان کے ڈسی دے میں آ کیویں آکسا ماں میں تیرا سونا پتر میں کو ڈسا تفصیل نہ سیدنا ونجیاں اکبر بھائی جان گیا ماں دے ہے میں کل میری سین قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے جب میں قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے نا تو دوئے ہاتھ متھے تے رکھ میں اماں جوان پتر دا سلام اور یندی اکبر بھول گئی ہے تیری ماں دا ہے ماں نہیں آواز یا ماں میں تے کوئی ملنا نہ آندی اچھی ماں نہ ساڑے پھپھی دا ہے ماں قریب آئی متے پھپھی ناراض ہوئی اماں پھپھی دا چاچا باس دامنے بابا ماں دا حق مندے میں کو ملے آ بابا ماں جے میں چاچے دا نام چاہے نا تے سار تو چادر لہائی اسو چادر دی جھولی بنا کے اندی میرا اللہ عباس دے فضل دی ڈاڈی حیاتی ہوئے جڑے پتر لئی سکھ دی آج بچڑا ملایا سو بابا جتنی مشکل حالت چ ماں آئی نا میں کو لیا میرا لال میری جھولی چ سام میں کیا میں جھولیاں بالاں لے ہوندی ہے میں 18 سال دا قریب جوان ہاں آواز نہ اکبر انج نہ کر تو میرے لیے 18 دین دئی ہے میری جھولی چ سام بابا میں ماں دا حکم مان کے جھولی چ سام گیا نا لحظے بعد ماں میرے سینے دے بٹن کھولنے شروع کیتے میں کیا ماں سینے دے بٹن کیوں پہ کھول دیو ماں میرے سینے دے بہت سا ڈٹے میں کیا ماں سینے دے بہت سا کیوں پڑھیں دی ہیں ہم یہ میں کو نہ پوچھیں ہاں بابے تو پوچھ جرا ہر نماز دے بعد تیرا سینہ نہیں چمدا بابے تو پوچھے جرا ہر نماز تو بعد سینہ چم دے بس بابا جرا جھولا پائے نا یہ اماں لیلا پوائے سیدی آواز وقت پردے داراں کو ملا انہوں دا سلام کارا بھائی جان علی اکبر ٹورے انہیں سامنے آ کے حمد رکائے میری سین دی اکبر علیہ پاسے دیر پئی ہے میری سین دی بسم اللہ میرا سونا بچڑا آ گئے جی اماں آ گیا تے اکبر جھولا کیں پایا ہی اماں لیلا پوائے اکبر تو جھولا لائے اما لیلا دا پائے ہاں بس جوانا
میری سین دی آواز ہے اکبر لال تو 5 سال دا ہویا میں جولے لا کے اور محمد تو پوئیں دی نہیں میرا سونا جوانی آتا بچڑا جے ماں دا دل آئی تے اج پاگ میں بداواں آواز اماں جویں تیرا حکم ہے میری سین دی آواز کلثوم بین جلدی جا تبرکات والا صندوق چاہیا میری سین صندوق چاہ کے آئیاں دی نانے والی دستار چاہیاں نانے والی دستار چاہیے میری سین میں بھائی جان اکبر دی پاگ بلاونی شروع کیتی ہے سامنے حسین مولا کھڑائی آئی پاگ دے پیچ پھیل دیاں ان نجف چ مولا علی دی قبر دے بھائی جان بامبا ہے نو نبیاں دے کن پہ ویندے ہو سیدان دا کربلا پہ ویندا دیاں پتراں کو پگاں پیاں بن دیاں میں کربلا ونجدا روئن اللہ مومن کیا مندہ منزل آئی ان پیچ پہ ولان دی آئی سیدان دا بین میرے پتر آخری پاگ دا پیچ میں ولان دا آواز ہے جن سردار توڑا حکم ہے عمر میری سین روک گئی ہے شبیر بھائی جان پاگ دا پیچ نہ پائے سامنے اکبر دیاں بہناں پیاں دے دیاں اکبر دیاں ماما پیاں دے دیاں اکبر دیاں پھپیاں پیاں دے دیاں شبیر بھائی جان پاگ دا پیچ نہیں ولایا ان تات و لہنک ولائی آئی بیبیاں چ پتھراں دا ماتم ہویا ہے رو رو کیا نیاں حسین اکبر کوئی مر گیا ہے آواز جیوے دا 18واں سال لگ گیا ہے عمرے دے مر گیا ہے رومن اللہ مومن کیا مندہ منظر ہو گئی اکبر دی تیاری انہیں شبیر گھوڑا لیون گیا ہے انہیں اکبر دے گھوڑے کلا کہنا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہی تو میرا نانا دنیا تو ٹوڑائی آئی میں تہرہ ماں دا تہر پتران ساجد ماں دا ساجد پتران رسول ماں دا رسول پتران میں دیکھو اکھائی کوئی جنگ مہار ہویا میں تیری زین تے سونا پتر بہا کے دے سا ہون اندہ مولا ہون میری زین دا نانا لو سید اندہ کیوں اندہ ہونے قاسم آیا یائی آکے اندہ گورا میرے بیڑا اکبر کو مدان لے کے نہ جاویا میرے بابے دی اکھی میرے سردار دی اکھی دا نور ٹور ویسیا آواز میں جاندہ میں یتیم اور میری بیوہ ماں تھوڑی دیر روک چپ کر ویسیا سید اندہ پہلی شہادت علی اکبر دی آئی عمر شبیر بھائی جان گھوڑا کھولا ہے میں ٹورے اچانک شبیر دے قدمہ چ دو نکے نکے ہاتھ آئے اندر ماما ساڑا سلام ہوری اسی اکبر دا صدقہ سید عمر محمد کچھ آیا ہے رو رو کہنا نا میرا بچڑا پہلی شہادت علی اکبر دی آئی بھائی جان میں گھوڑا آگیا ہے تمہیں پیانی پیانے دیا پھپیاں پیانے دیا اکبر دا چاچا ہی پیانے دا ہے عمر سید دی آواز بسم اللہ بابا چرامن آئی اندہ بابا وقت دی گالے ٹیم دی گالے عمر بابا تو سا ضعیف ہو میں جوان میں آپ چروندہ بھائی جنو کھاتے سوکھا اکبر زینتی آئے عمر میری سینہ دی اکبر لال میں تو سینہ چما وقت گھوڑے باغ چاہیے وقت آواز اکبر لال میں تو گل چما وقت گھوڑے باغ چاہیے وقت بھائی جان گھوڑا ٹوڑتا نہیں سیدن تھک گیا ہے عمر اندہ مولا میرے پیران دیکھ 4 سال دی بہن گھوڑے دے سامنا پکے بیٹھی آئی آنی اکبر تو مدان پیا ویندے او مدینے جو سنگرہ تیریاں تانگا لہاں دی پئی آئی رومن اللہ مومنہ شبیر بہن تو مل لائے ان پتے میں کو روکنا کہ نہیں انہیں اکبر گھوڑے دیوار چاہیے میری سین کہ نہ کم کیتا سین فضا اولیں دی آئی اکبر لال واپس نہیں سر دیئے کرا ہیمہ دا منظر دیکھیا اولیں مہمہ دا منظر دیکھا ہے میری سین کنات لڑ جائے سجاد سوٹیاں دی ٹیک دے اٹھ رہے تے جھن پوند ہے اور کے پیاندہ میں کو ملو جو میں شام دے کے دیا لکھ دفعہ 2 منٹ مسیح پڑھنا ہے ممبر واجب الاحترام دے حوالے قیامت دا منزل آئی بھائی جان انج اکبر تے سجاد ملیان جبریل جی رب جلیل زمین توانج حسین کو آکھ پتر جدا کریا میرا عرش پہ پھٹتا ہے اوکھے تے سوکھے سید پتر جدا کیتے ہون مدان ٹورن لگ پیا ہے ہون بھائی جان جب مدان ٹور دے 17 والی شبیر واپس بلایا ہے ہون اندہ بابا ہون وعدہ کرو سدیسا نہیں سید اندہ اکبر ونجیاں بابا نا سدیسیا انہیں اکبر کو پتہ
بیٹھا ہوں، نہ چاچے روک رہے ہیں، نہ پھپھیاں روک رہے ہیں، نہ بناما روک رہے ہیں، نہ دادی فضا روک رہے ہیں، گوڑے دی ابالے قدم چاہے سو سید زمین والے پاس دیکھ نہ زمین جی میں اکبر دے گوڑے دے پیرا تھلوں نکل دیے، میرے تھلوں نکل دی ونجیاں بھائی جان نے شبیر دوڑنا شروع کیتا ہے، ایک بی بی آئی جی دے پاسے دے ہاتھ تھا، یہ جوان جوانی دا مال سارے کو دے، جتنا تو پیارا حسین تو ہے اتنا پیارا میں کو حسین روک دی نے ایک بڑی گھوڑے تجھی کاؤ کرے اور پیچھے قرآن جندہ دائی آئی سلوات پڑھیں۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلوات کریں۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے ان کا وقفہ کیا جائے گا، جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ برحمته وتعداد السحور میدان عرضه الصلاة والسلام على حسین المظلوم المجروح المقتول في أرض کربلا یوم عاشوراء اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریاتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات پڑھیں گا آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ خداوند عالم عزاداران حسین ابن علی کو اس عبادت عظمیٰ کا اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام عزاداران حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بانی میں مجلس جو ہیں خداوند عالم ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب حاضرین کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ مجلس عزا جو ہے معصوم کی زبان کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مجلس عزا میں جتنی دیر مومن بیٹھتا ہے خداوند عالم اس زندگی کو دنیا کی زندگی میں حساب نہیں کرتا، بلکہ اس زندگی کو جتنا ٹائم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مومن بیٹھتا ہے، اس زندگی کو خداوند عالم جنت کی زندگی میں شمار کرتا ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے بھی اعلان کیا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ مومنین کرام بہت تشریف فرما ہیں، لیکن ادھر ادھر پتہ نہیں وہ کس انتظار میں ہیں۔ واقعاً اگر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صف ماتم کے لیے گھر سے اس نیت سے تشریف لائے ہیں تو پھر مجلس میں تشریف لائیں تاکہ تمہارا یہ وقت جو ہے یہ زندگی جنت کی زندگی میں شمار ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا وافی ہدایہ کو تلاوت کیا ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 124 ہے۔
खुदावंद आलम इस आयत में मसला इमामत बयान फरमा रहा है, क्योंकि मुझे एक बुजुर्ग ने आज कहा था कि इस चीज़ पर थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाए कि अक्सर लोग मजलिस में क्यों नहीं आते। क्योंकि जब हम सब का, मुसलमानों का खुदा एक है, नबी एक है, कुरान एक है, क़यामत का दिन एक है, हशर व नशर का दिन एक है, तवज्जो है ना, मीज़ान अमल का दिन एक है, जब सब कुछ एक है तो हम मुसलमान एक क्यों नहीं। कभी हमने सोचा है दुनियावी मामलात में तो हम बड़े तेज हैं, हजारों पापड़ बेलते हैं, तवज्जो है, लेकिन ये आरजी जिंदगी के लिए हम सब कुव्वतें इसमें सर्व कर देते हैं। ये आरजी जिंदगी है, बिलआख इस जिंदगी ने खत्म होना है, उस जिंदगी का आगाज होना है जिस जिंदगी को मौत नहीं। समझो है ना, ये हम कहते हैं ना कि फला मर गया, फला फौत हो गया, बाबा मोमन मरता नहीं। अगर मार ही जाना है तो फिर हमें इस आज़ादारी की जरूरत नहीं। तवज्जो है ना, हमें नमाज पढ़ने की फिर जरूरत नहीं, रोजा रखने की जरूरत नहीं, हज करने की जरूरत नहीं, मस्जिद में एतकाफ करने की भी जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि मरना है ना बाबा, ये गलत सोच है, मरना नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि फला शख्स का इंतकाल हो गया है। तवज्जो है ना, इंतकाल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। तवज्जो है ना, आप सब जिम्मेदार हैं, इंतकाल को बेहतर समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, इंतकाल होता है मोमिन का। इंतकाल क्या है? यानी ये मौत जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब ये है, इसका माना ये है, लुगत में जाकर देख लें कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या दूसरे लफ्जों में इसका माना कर लें, यानी एक जिंदगी का खात्मा, दूसरी जिंदगी का आगाज। एक जिंदगी का खात्मा, खत्म हो गई, दूसरी का आगाज। जब दूसरी जिंदगी का आगाज होता है, अभी मैयत अपने घर में है, तवज्जो, मैयत अपने घर में पड़ा है, अभी उसको दफनाया नहीं, लेकिन याद रखें, यकीन कर लें कि वो देख रहा है कौन आया है कौन नहीं आया, सब कुछ देख रहा है, कौन रो रहा है कौन हंस रहा है। लिहाजा बरादरान, मैंने इसलिए इस आयत को अनुमान करार दिया है कि देखें, सोचें कि अल्लाह ताला ने जब हम सब मुसलमानों का खुदा एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तवज्जो है, क़यामत का दिन एक है, हश्र व नशर का दिन एक है, हिसाब व किताब का दिन एक है, मीज़ान अमल भी कहते हैं ना लगेगी, उसका दिन भी एक है, तो हम एक क्यों नहीं? तो बरादरान इस्लाम, खुदा के एक होते हुए, नबी के एक होते हुए, कुरान के एक होते हुए, क़यामत के एक होते हुए, हम एक इसलिए नहीं है कि हमारा इमाम एक नहीं। इसलिए मैंने ये आज पढ़ी है। मैं शुगर का मरीज हूं, लेकिन इंशाल्लाह बगैर पानी के ना मैं आपसे थोड़ा सा चंद मिनट गुफ्तगू कर सकूंगा। सलवात पढ़े बवाज़े बलान। भाई सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, हम मुसलमान क्यों नहीं एक? तो इसकी वजह यही है कि हमारा इमाम एक नहीं। आज अगर एक इमाम को सब मान ले तो कहते हैं कि एक इमाम को हम कैसे मान ले? बाबा, इसका बहुत आसान तरीका है। वो क्या तरीका है
کہ جس کو خدا نے بنایا ہے اس کو مان لو, جس کو خود بنایا اس کو چھوڑ دو. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کو دس کو خدا بند عالم قرآن میں پہلا ہی پارہ ہے حافظان قرآن, کیوں غور نہیں کرتے؟ توجہ ہے نا. ہمارا ہر مومن عالم ہے, کیوں کہ وہ مجلسیں سنتے ہیں, مجلسوں میں علم کا رزق تقسیم ہوتا ہے. اور میں برادران جو ابھی تک بھی مجلس میں نہیں آئے, میں ان کو کہوں گا, میں ان سے عرض کروں گا, گزارش کروں گا کہ یاد رکھو اس نیاز سے, اس رزق سے کہ جو آپ کو شاپروں میں ملے گا, دل میں لے کر جائیں. آئے مجلس میں, علم کو سینے میں لے کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب خدا نے کہا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں, تو جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. آپ قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, نبی کا فرمان پڑھیں. برادران, قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ جناب ابراہیم نے کہا ہو کہ یا اللہ وَمِنْ أُمَّتِي, خدایا میری امت سے بھی امام بنا دے گا. نہیں کہا, نہیں کہا. وَمِنْ أَصْحَابِي, خدایا میرے اصحاب سے بھی امام بنا دے گا. نہیں کہا. کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو برادر پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم نے تو امامت کا مسئلہ مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر بیان کر دیا تھا کہ امام جب ہوگا. نہ امام اصحاب سے ہو سکتا ہے, نہ امت سے ہو سکتا ہے. بابا آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی امت سے نہیں آیا. جب بھی نبی آیا ہے, یا نبی کی آل ہے, یا نبی کا بھائی ہے, یا نبی کا بیٹا ہے, یا اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو لے آئیں. توجہ, اب امتحان کے لیے ایک شرط خدا نے لگا دی. توجہ بھائی, اس امامت کے لیے ایک شرط ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ابتلا کیا تو اللہ تعالیٰ کے خلیل نے اس امتحان کو پاس کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, اس کو پاس کیا. میں تفسیر نہیں پڑھوں گا, حدیث نہیں پڑھوں گا, قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ کروں گا. کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کیا ہیں؟ تو یہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے, توجہ, یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا کوئی خاص امتحان نہیں تھا, بلکہ خدا نے یہ کہا کہ اے ابراہیم داڑھی بڑھا لو, مونچھیں کٹوا لو, بغلوں کے بال اتروا لو, ناخن کٹوا دو, تجھے میں لوگوں کا امام بنا دوں گا. انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ مسئلہ امامت کیا ہے اور مسئلہ حجامت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کے در سے دور ہیں, یہ علم کے در سے دور ہیں. کیوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تو کیا ہے؟ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. برادران اسلام یاد رکھو, دیواریں کام دیتی ہیں, لیکن دیواریں کیا کام دیتی ہیں؟ توجہ ہے نا. دیوار کا کام ہے کہ نہ کوئی اندر آئے, نہ کوئی اندر سے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت دیوار پھاڑ کر اندر آ جائے. توجہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو ورگلانے کے لیے, لوگوں کو ورگلانے کے لیے کیا کیا کہ دروازے کے لیے مکان ہے, مکان بنا لی. توجہ, ایک کیا کہا؟ دیوار ہے,
ایک کو کہا چھت ہے، ایک کو کہا پرنالا ہے. توجہ ہے؟ جی نہیں نہیں، یاد رکھو علم کا شہر جو ہے، علم کا شہر وہ ہے نبی اور علی ہے اس کا دروازہ. پھر کہا آنا دار الحکمت و علی جن بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بابا اگر حکمت لینی ہے تب بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، اگر علم لینا ہے تو پھر بھی علی کے پاس آنا پڑے گا. یاد رکھو علم تمہیں علی کے دروازے سے بغیر کہیں نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم سے لے کر آدم تک، آدم سے لے کر 24,000 انبیاء نے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ سلونی سلونی، کسی نے نہیں کہا. توجہ ہے؟ کسی نے نہیں کہا، یہ صرف میرے مولا علی نے کہا تھا. توجہ ہے؟ اب دیکھیں جب یہ کہا علی نے، جب فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی ما شئتم، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، اور کہا ما شئتم، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. انی اعلم ترک السماوات کثیر من الارض، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ عرض کر دوں. معراج پڑھتے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی معراج جس طرح آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے سید الانبیاء کو، ہمارے امام الانبیاء کو جس طرح آپ معراج پر بھیجتے ہیں نا، اگر اسی طرح بھیجنا ہے تو نہ بھیجنا بہتر ہے. توجہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، میں معراج نہیں پڑھوں گا، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو جناب رسالت معاذ نے پوچھ لیا خدا سے، خدایا آیا تو حرف میزنی یا علی؟ خدایا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں جانتا ہوں کہ تیرا دل علی کی محبت سے سرشار ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں تیرے ساتھ علی کے لہجہ میں گفتگو کروں. لہذا ابتلا ہو گیا جناب ابراہیم کا امتحان. تو میں اپنی کتاب سے نہیں، برادران اسلام کی کتاب سے اس امتحان کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اور کون ہیں لکھنے والے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر عزیزی میں. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تفسیر عزیزی. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جناب ابراہیم کا امتحان کیا تھا. جناب ابراہیم کا لکھتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم، وقت کا بادشاہ نمرود ہے، اس کے سامنے جا کر میری توحید کا اعلان کرنا پڑے گا. جناب ابراہیم نے عرض کیا کہ خدایا میں کر دوں گا. پھر فرمایا کہ ابراہیم، جب یہ غضب میں آ جائے تو تجھے آگ میں ڈال دے گا. جناب ابراہیم نے عرض کیا خدایا میں آگ میں چلا جاؤں گا. پھر فرمایا کہ ابراہیم، جب تو آگ سے بھی بچ جائے گا تو یہ تجھے وطن سے نکال دے گا. جناب ابراہیم نے عرض کیا کہ خدایا میں وطن چھوڑ دوں گا تیری محبت کی خاطر، تیری محبت کی خاطر وطن چھوڑ دوں گا. پھر خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم، جب تیرا بیٹا 18 سال کا ہو جائے تو میری راہ میں قربان کرنا پڑے گا، ذبح کرنا پڑے گا. تو جناب ابراہیم نے عرض کیا کہ خدایا میں تیری راہ میں اپنا بیٹا اسماعیل ذبح کر دوں گا. اب توجہ، جب خدا کے اعلانات کے باوجود جناب ابراہیم نے کہا کہ میں یہ سارے کام کر دوں گا، تو عرش اعظم سے آواز آتی ہے کہ اگر ابراہیم تو نے یہ سارے کام کر دکھائے تو میں تجھے انی جاعلک للناس اماما، تو میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. امامت کے لیے امتحان شرط ہے. توجہ ہے؟ لہذا پہلا امتحان شروع ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو
जब हुक्म होता है कि जाओ नमरूद के दरबार में जाकर मेरी तौहीद का ऐलान करो, मासूम से एक सवाल किया गया था कि फरजंदे रसूल ये बताएं कि जब जनाब मूसा को हुक्म हुआ था कि जाओ फिरऔन के दरबार में जाकर मेरी तौहीद का ऐलान करो, तो फिरऔन ने, जनाब मूसा ने क्या कहा? यानी 6 मरतबा माजरत खाही की। पहली बार जनाब मूसा ने कहा कि या अल्लाह मैंने उनका एक बंदा कत्ल किया हुआ है। तवज्जो है ना, आप मोमिन हैं, बहुत मजसे सुनते हैं, उसका क्या बनेगा? खुदा ने कहा डरना वो मेरे जिम्मे। तवज्जो है ना। दूसरा फिर कहा कि खुदाया मैं तन्हा हूं, मैं तन्हा हूं। उस वक्त खुदा ने कहा कि जाओ अपने भाई हारून को साथ ले जाओ, ये मैंने तुझे नासर दिया। तवज्जो है। फिर कहा खुदाया मेरी जुबान में लुकनत है। खुदा ने कहा कि फिक्र ना करो, इसी लुकनत वाली जुबान को मैं कलीम मुल्ला बना दूंगा। जिसके बाद दीगरे करते रहे। मासूम से सवाल किया गया था कि या फरजंदे रसूल ये तो बताएं, वो भी उलुल अज़्म नबी, तवज्जो है ना, जनाबे मूसा भी उलुल अज़्म नबी, जनाबे इब्राहिम भी उलुल अज़्म नबी। जनाबे इब्राहिम को जब खुदा ने कहा कि नमरूद के दरबार में जाओ, तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं तन्हा हूं, तवज्जो है, ये नहीं कहा कि मैं अकेला हूं, ये नहीं कहा कि मेरा क्या बनेगा, फौरन चले गए। जनाबे मूसा ने 6 मरतबा माजरत खाही की। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मासूम ने फरमाया था कि यही फर्क है कलीम और खलील में, यही फर्क है, यही फर्क है कलीम और खलील में। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब नमरूद में के दरबार में जाकर कहा, बाबा से बुलंद कहा कि नमरूद तू खुदा नहीं, खुदा वो है कि जो मेरा भी खालिक है, तेरा भी खालिक है, पूरे जहान का खालिक है। अब जब तौहीद का नारा बुलंद किया तो उसने अपने वजीरों से, मुशीरों से और खुशामदियों से पूछा कि इस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए। उस वक्त सब ने कहा कि इसकी सजा मौत है। अब चिखा तलाश तैयार होने तक जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काली कोठरी में बांध रखा गया। जब जनाबे इब्राहिम को नमरूद के सिपाही लेकर जा रहे थे, तो जनाबे इब्राहिम के चेहरे पर कोई आसार परेशानी नहीं थे, चेहरा उनका हशाश बशाश था, पाए इस्तकलाल में लगिश नहीं थी। उन सिपाहियों ने सोचा कि इस बंदे को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। बताया गया कि इब्राहिम पता तुझे कहां ले जा रहे हो और तेरे साथ क्या हुआ है? तो जनाबे इब्राहिम ने पूछा कि तुम बताओ। कहने लगे कि तुझे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। तो जनाबे इब्राहिम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि क्या बात है, क्या हो सकता है? कोई बात नहीं कि उस बंदे ने सजाए मौत सजाई है कि जिसके हाथ में मौत है ही नहीं, और जिसके हाथ में मौत है अगर वो मौत दे दे तो कोई बचा नहीं सकता, अगर वो बचा ले तो कोई मार नहीं सकता। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। जब चिखा तैयार होता है, अब नमरूदियों ने ख्याल किया कि अब इसको आग में कैसे डाला जाए, क्योंकि आग तो इतनी तपश थी कि 6 मील चारों तरफ उसके करीब जाना मुश्किल था, आसमान से छोले सूख रहे थे। अब क्या किया जाए? तो उनके पास वही आ गया जो इस मुश्किल वक्त में इंसान के पास आता है। उसने कहा क्यों परेशान हो, ये मसला है। उसने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, मंजलीक तैयार करो। ये उसने पुराई थी, तवज्जो है ना। हाँ, इब्लीस का काम तो यही है ना। लिहाजा मंजलीक तैयार होगी, लेकिन मैं अर्ज करूंगा खुदा से कि खुदाया तू अला कुल्ले शैन कदीर है। अगर तू अपने खलील को बचाना था, तवज्जो है ना, अपने खलील को बचाना था तो सावन के बादल को भेज देता, आग बुझा देता।
جس نے منجلیک تیار کی تھی اس کے ہاتھ چھل کر دیتا، جس نے منجلیک کو گمایا تھا اس کے ہاتھ چھل کر دیتا۔ خدا فرماتا ہے یہ تیری سوچ ہے، میری سوچ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے وسائل ان کے پاس ہیں وہ استعمال کر لیں، اس کے بعد جب یہ کہیں گے کہ اب ہمارا کام ہو گیا، اس وقت میں ان کو بچا کر دکھاؤں گا۔ لہذا کیا ہوا؟ منجلیک گوائی گئی، جناب ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں۔ جبریل بڑے پریشان ہوئے، خدا سے کہا خدایا ایک ہی بندہ تیرا زمین پر تجھے یاد کرنے والا ہے، وہ بھی آگ میں جا رہا ہے اور تو بچا نہیں رہا۔ خدا نے فرمایا جبریل امتحان میرے خلیل کا ہے، گھبرا تو رہا ہے، تو جا، اگر تیری وہ مدد چاہتا ہے تو کر۔ اس کے بعد جناب جبریل آتے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے جب بال بچائے تو تھوڑی سی آگ کی تپش کم ہوئی۔ جناب ابراہیم نے جو کر دیکھا تو کہا جبریل ہٹ جا، میرے امتحان میں آڑے نہ، مجھے لطف پروردگار دینے دے۔ اب آگ میں چلے جاتے ہیں، آگ کے انگاروں پر عبادت کا مسلح بسا لیتے ہیں اور آگ کے انگاروں کو تسبیح کے دانے سمجھ کر رطب اللسان ہو رہے ہیں، ذکر پروردگار کر رہے ہیں۔ تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رافع تاریخ میں لکھا ہے، رافع۔ اس نے اپنے محل کے چبوترے سے جھانک کر دیکھا تو کہا کہ کیا تو انسان نہیں ہے؟ توجہ ہے نا؟ اس نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ تو کیا یہ آگ نہیں ہے؟ کہا کہ یہ آگ ہے۔ اس نے کہا تو پھر تجھے جلاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ اس آگ پر تیرے باپ کا کنٹرول نہیں، اس آگ پر تیرے باپ کا کنٹرول نہیں، تیرے باپ کا اختیار نہیں، بلکہ اس آگ پر میرے اللہ کا اختیار ہے، جو میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، تیرے باپ کا بھی خالق ہے، پورے جہان کا خالق ہے۔ اب تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس نے کہا، رافع نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، اور میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور یاد ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے جو سب سے پہلے جلوس یا عزاداری کی مخالفت کرنے والا ہو، توجہ ہے نا، اس کے گھر کا بیٹا جو ہے وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، ماتم شروع کر دے، توجہ ہے، تو اس غریب کی کیا حالت ہوگی؟ اب نمرود کی کیا حالت ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ابراہیم پر ایمان لا چکی ہے۔ اب درباری جو ہیں، خوش آمدی جو ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو تیرے گھر کا مسئلہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر دے دو، پھانسی پر لٹکا دو۔ تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب پھانسی پر لے کر آئے ہیں تو جبریل نے پر مار کر اس کو اٹھا لیا۔ بابا اگر آج تم خدا کے لیے کرو گے نا تو خدا کسی کا احسان فراموش نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں جو کسی کا احسان فراموش ہو جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ کسی کا احسان فراموش نہیں ہے۔ لہذا میں گفتگو کر رہا تھا اسی آیت پر، مکمل ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں بواز بلند۔ تو امام جو ہے، امام اس کے لیے شرط ہے امتحان، توجہ ہے نا، کیونکہ خدا بند عالم نے ہر نبی کا بھی امتحان لیا، توجہ ہے۔ ہم کہیں گے نا کہ ہم 2-4 نبیوں کے نام جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ فلانے کو فلاں، ہاں ہر نبی کا، کیا آدم کا امتحان نہیں ہوا تھا؟ 300 سال تک جناب آدم علیہ السلام کیا ہے، گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ آج جس کو عرفات کہتے ہیں، میدان عرفات، اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سری لنکا سے پیدل یہاں پہنچے تھے اور وہاں پر جناب حوا ملی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں میدان عرفات۔ لہذا امام کے لیے شرط ہے امتحان، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
फ़अतम्महुन्ना, जनाब इब्राहिम ने वो इम्तिहान पास किया, उसको पूरा किया, अधूरा नहीं छोड़ा। बेटे का इम्तिहान भी दिया और आग में भी चले गए, नमरूद के दरबार में भी चले गए। लिहाजा इमामत के लिए पहली शर्त है इम्तिहान। अब देखना यह है कि इमाम कौन होता है, किन सिफ्तों का मालिक होता है, उम्मती होता है या आल से होता है, खाती होता है या मासूम होता है, तवज्जो है, खाती होता है या नूरी होता है, आल से होता है या असहाब से होता है। देखें वक्त बहुत कम रह गया है, तो नमाज का टाइम भी है और इस वक्त मेरे पास 12:52 हो चुके हैं। तो जाहिर है कि 1 बजे ख़त्म कर लेते हैं। तो आज जो है दिन मसाइब का भी है, मैं भी कहता हूँ कि उसमें हाज़िरी लगवानी ज़रूरी है कि मसाइब भी 1-2 जुमला हो जाए, वरना तो आपको पता है कि मौलवी साहिबान जब बैठ जाते हैं ना तो 2-2.5 घंटे हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। ये वक्त की पाबंदी आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। लिहाजा जी चाह रहा था कि 1-2 जुमला और अर्ज करूं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली इब्न अबी तालिब की इतनी मुखालफत क्यों है? तवज्जो है, क्यों? यकीन करें कि आज तक अली के फजाइल को छुपाया गया, दुश्मनों ने दुश्मनी की वजह से और आपनों ने खौफ की वजह से। वजह है लिहाजा, लेकिन जिस शख्सियत के इतने फजाइल पर पाबंदी लग गई, बैन लग गया, इतना अरसा लगा रहा, हम हर एक को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारे शिया जो है ना, इनके सामने अगर बनी उमैया का नाम भी आ जाए तो सीखपा हो जाते हैं। तो क्या उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं ये बनी उमैया से नहीं है? बनी उमैया के हैं, लेकिन इनको हम क्यों अच्छी नजर से देखते हैं? इसलिए कि ये सब का सिलसिला जो था, जो अली पर नमाज जुम्मा के खुतबे में सब होती थी, वो बंद कराई है उन्होंने, और मस्जिद में मेहराब भी बनवाया है उसने। जनाब अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले मस्जिद का मेहराब नहीं था। इन बेचारों को क्या पता? लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज अपने बाप से एक दिन पूछता है कि बाबा तू बड़ा फसीह लसान है, बहुत फिलबदी बोलता है, जुमे के खुतबे में बहुत अच्छी तकरीर करता है, लेकिन जब आखिर में सब्बे अली पर आता है तो तेरी जबान में लुकनत क्यों हो जाती है? जबान में थरथराहट आ जाती है, आखिर वजह क्या है? तो उसने बड़ा टाला, लेकिन इसने कहा कि नहीं, बताना पड़ेगा। तू बाप है, मैं बेटा हूं, बेटे का हक है कि बाप से पूछ सकता है, समझो है ना। अब उसने कहा कि बेटा ज़मीर इजाजत नहीं देता, ज़मीर इजाजत नहीं देता जो कुछ हम करते हैं इस करने की, क्योंकि ये बंदा इतना बाकमाल है, अगर इसके बारे में लोगों को हकीकत बताई जाए, लोगों को सही बताया जाए, तो लोग हमें छोड़कर उसके पांव की मिट्टी जो है, खाक जो है, उसको आंखों का सुरमा बनाएंगे। इसलिए उस वक्त इनका बेटा जो है उमर, इसने अपने दिल में इरादा किया, नियत कर ले कि अगर खुदावंदे आलम ने मुझे इस हुकूमत पर मकदूर किया तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि अली पर सब बंद कराऊंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया और उसने बंद कराया। एक जुमला और अर्ज करके खत्म कर रहा हूं। बरादरान इस्लाम गौर करें, जितने भी उनके फजाइल पढ़ने हैं आप पढ़ें, लेकिन याद रखें पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा के दोषे मुबारक पर या अली नजर आते हैं या अली की औलाद नजर आती है। याद रखें, अली काबा में सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं
कि मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। कहा कि या रसूल अल्लाह आपके शानों पर मैं सवार हूं। तो अब पैगंबर फरमाते हैं या अली ये बताओ कि हुक्म बड़ा है या अदब। अली ने अर्ज किया कि हुक्म बड़ा है। तो पैगंबर खुदा ने फरमाया कि मैं हुक्म देता हूं कि तू मेरे शाने पर खड़े हो जाओ। अब वो खड़े होते हैं, बुतों को तोड़ रहे हैं। पैगंबर ने पूछ लिया कि या अली मेरे शानों पर खड़े होकर कितनी बुलंदी पर पहुंचे हो। तो उस वक्त अली ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अगर भी खाहम अरशरा मस्कुनम, अगर मैं चाहूं मैं आपके शानों पर खड़े होकर इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका हूं कि अगर चाहूं तो अर्श उला को छू सकता हूं। अब मुसलमान गौर कर के ऊपर हैं तौहीद के जज्बे, नीचे हैं नबूवत के जज्बे, दरमियान में है अली। बाबा इमाम वो हो सकता है कि जो एक तरफ से खुदा से पहुंचा हुआ मिला हुआ हो, दूसरी से मोहम्मद मुस्तफा से मिला हुआ। इमाम वो हो सकता है। और मैं अपना बचपन मुझे याद आता है। अब तो काफी तब्दीली आ चुकी है। तो इनके इमामों की मैंने हालत देखी है गलियों में रात के वक्त, तवज्जो है ना, आपने भी देखी होगी। लिहाजा एक हाथ में चंगेर, दूसरे में डोर और साथ कच्छे में सोटी भी, क्योंकि हाँ सलवात पड़े बाबा के बुलाना। ये है इनके इमाम। नहीं बाबा, इमाम की अजमत को देखना है, इमाम की अजमत को पहचानना है तो आओ मोहम्मद मुस्तफा से पूछो। मोहम्मद मुस्तफा जब ये आयत नाज़िल हुई ना, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, फिर एक आयत नाज़िल होती है कुल्ला शैना असैनहु फी इमाम मुबीन, सूरह यासीन की। तो उस वक्त सहाबा कराम तशरीफ फरमा थे पैगंबर की खिदमत में। एक सहाबी ने अर्ज किया, उस सहाबी का नाम भी है लेकिन हम बता नहीं सकते, क्यों? हाँ अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, सलवात पढ़े। तो उस सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन जो है क्या ये तौरात है? पैगंबर ने फरमाया नहीं। तो फिर अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन अंजील है? पैगंबर फरमाते हैं नहीं। फिर फरमाया अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्या ये इमाम मुबीन ज़बूर है? कहा कि नहीं। फिर अर्ज करता है क्या ये इमाम मुबीन कुरान है? फरमाया नहीं। तो फिर पूछा तो फिर आप बताएं कि ये इमाम मुबीन क्या है? पैगंबर फरमाते हैं इतने में अली तशरीफ लाए। जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उस वक्त पैगंबर ने उन सब सहाबे कराम के सामने कहा कि हाज़र रजुल इमामुल मुबीन। याद रखो इमाम मुबीन ना तौरात है, ना अंजील है, ना ज़बूर है, ना ये कुरान है, बल्कि अली अलैहिस्सलाम है। इनके नजदीक इमाम की कोई कीमत ही नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं। लिहाजा इमाम को अगर आपने पहचानना है तो इमाम के लिए पहली शर्त जो है वो इम्तिहान है। और अगर आपके जिनको आप मानते हैं अगर वो कोई एक भी उनमें से किसी एक इम्तिहान में भी कामयाब हुआ हो तो ले आओ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी जंग में उनका एक नाखन भी ज़ाय हुआ हो तो ले आओ सामने। लिहाजा आज एक जुमला मुसाहिब का आपके सामने अर्ज करके ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उससे पहले जो साहिब पढ़ रहे थे वो जनाब अली अकबर का जिक्र कर रहे थे। मैंने एक जुमला पढ़ा है अली अकबर के बारे में कि जब अली अलैहिस्सलाम के बेटे हुसैन ने जंग की इब्तिदा की है ना, कुर्बानियां शुरू हुई, हर एक शहीद को जनाब हुसैन ने इजाजत दी है। लेकिन अली अकबर ने कहा, जब कहा ना इजाजत के लिए तो कहा कि जाओ खैमे में।
خیمے میں جاؤ. امام نے اجازت نہیں دی. کہا بیٹا اکبر جاؤ خیمے میں جا کر اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لو اور اپنی پھوپھیوں سے اجازت لو. جناب علی اکبر آتے ہیں خیمہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اماں میں نے ساری زندگی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا, آج ایک سوال لے کر آیا ہوں. جناب علی اکبر کی ماں ام لیلا نے کہا او بیٹا بسم اللہ, میں تو منتیں مار رہی تھی کہ میرے پاس آئے کوئی سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں. اس کے بعد جناب علی اکبر نے کہا اماں میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اپنے ہاتھ اپنے جگر پر رکھ لیں. جناب ام لیلا نے کہا کہ بیٹا کیا میں ہاجرہ ہوں؟ نہیں, میرا نام ام لیلا ہے, میں حسین کی کنیز ہوں, میں اکبر کی ماں ہوں. بیٹا بڑی خوشی سے سوال کرو. اس کے بعد جناب علی اکبر نے سوال کیا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو. مرنے کی اجازت کا نام آیا. کہا بیٹا تم نے اجازت مانگی میں نے دے دی, لیکن جاؤ فضا علی اکبر کے نوکر کو کہو کہ علی اکبر کا گھوڑا خیمے میں بھیج دے, آج میں خود تیار کر کے بھیجنا چاہتی ہوں علی اکبر کو. جناب علی اکبر کا گھوڑا خیمے میں آتا ہے. جناب ام رباب ام لیلا نے جناب علی اکبر کو سوار کیا, پھر اس کی پیشانی کے بوسے لیے, پھر جناب زینب نے بوسے لیے. آخر جب گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں اور خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, پھر کسی نے دامن چھینکا. اس کے بعد جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ جناب ام لیلا علی اکبر کی ماں. اس کے بعد جناب علی اکبر نے کہا اماں آپ نے اجازت دے دی ہے. پھر عرض کرتی ہے بیٹا اکبر میں نے اجازت دے دی ہے, میں روکنے کے لیے نہیں آئی بلکہ کہتی ہوں ایک مرتبہ آپ کا چہرہ پھر دیکھ لوں. جناب زینب نے کہا, جناب زینب نے روکا, دوبارہ بوسے لیے. ایک بچی ہے وہ جب تیسری مرتبہ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو اشارہ کیا تو جناب اکبر کے پاؤں کی رکاب میں ہاتھ آیا. دیکھا سکینہ یہ کیا؟ تو سکینہ عرض کرتی ہے بھیا اکبر میری ماں کا قدردان تھا, انہوں نے تیری پیشانی کے بوسے لیے ہیں. میری پھوپھیوں کے قدردان تھے, انہوں نے تیری پیشانی کے بوسے لیے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ تم زین سے نیچے آؤ, صرف یہ کہتی ہوں کہ اپنا دایاں قدم رکاب سے باہر نکالو. اپنا دایاں قدم رکاب سے باہر نکالو تاکہ میں آپ کے قدموں کے بوسے لے لوں. اور میں کہوں گی شام کے سفر میں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جس نے اپنے بھیا علی اکبر کے آخری وقت میں پاؤں کے بوسے لیے تھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ایسے اذان کا تو کوئی نہیں مسئلہ جی, اگر نہیں کہہ دیجئے تو کوئی نہیں مسئلہ جی, کوئی نہیں بات کاٹ لا الرحیم صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. نیچے صاحبان اجازت ہے میں ذکر پاک کی ابتدا کرنا, تھوڑی سی مہربانی مجلس کا ماحول بنا, مہربانی بہت مہربانی جگہ ساری خالی بہت مہربانی. بسم اللہ بسم اللہ کر
میرے نہایت ہی محترم حاضرین و سامعین، سادات مومنین، واجب الاحترام سنی شیخ صاحبان، دین محمد مصطفیٰ دا ایک مذہب تے حتن نے، اور اللہ نے انسان نو اپنی مرضی نال جڑا جین دا قانون عطا کیتا ہے، اس قانون الہیہ دا نام ہے دین اسلام۔ بسم اللہ جی، بہت مہربانی۔ 3 جگہ تے اشرا محرم دی ڈیوٹی اور دین اسلام نو میں موضوع رکھ کے پڑھے کہ مسلمان اور دین اسلام کا ایک اہم قانون ہے جڑا میں جناب تک آج پہنچانا چاہنا کہ مسلمان چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، دیوبند ہے چاہے بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا چکڑالوی ہے، اگر کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے اور نسبت کا انکار کرے گا تو پھر مسجد سلمہ برابر ہو جائے گا۔ اس طرح محمد والے محمد مسلمان کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے اگر نسبت دا انکار کرے گا مسجد سلمہ برابر ہو جائے گا۔ اس طرح دعویٰ ہے، میں دلیل دینا چاہنا، تھوڑی خاموشی اس بات کی گواہ ہے کہ ذہن نے بات تسلیم نہیں کی تھی، میں دلیل دینا بھائی مسلمان چاہے تراویح والا ہے چاہے ماتم والا ہے، اگر دین اسلام میں نسبت دا منکر ہے پھر مسجد سلمہ برابر ہے۔ کس طرح؟ مثلا ریت، سیمٹ، سریا، بجری یہ لگا مسجد نو، اسی طرح ریت، سیمٹ، سریا، بجری لگائے سیلمے نو۔ پھر کرامہ شاہ جی جس میسن مسجد بنائی ہے اس سے مستری سیلمہ بنایا، اور جڑے مزدور مسجد کی تعمیر وچ رہے نے وہ مزدور سیلمے کی تعمیر وچ رہے نے، اور جنہ مسلمانہ مسجد آباد کیتی ہے انہیں مسلمانہ بولو سیلمہ آباد کیتا ہے۔ نہیں جڑے چوپوں کی مسجد ہے سیلمہ مسلمانہ بنایا، آباد آ کے انڈیا والے کر دیں، یہ کرتے ہیں۔ تو واجب الاحترام 73 فرقہ ایک گھر۔ چلو میں ایک بات اور کرا پھر دلیل دیواں کہ سالیہ پور پنڈ دا نا، سالیہ پور تو لے کے اینڈ آف دا ورلڈ جتھے دنیا مکدی ہے تقریباً نیٹ اور ٹیکنالوجی دے حوالے نال اس ملک دا نام ہے ناروے۔ سالیہ پور تو لے کے ناروے تک جتھے مرضی چلے جاؤ مسلمانوں دی مسجداں وکھریاں وکھریاں، شیعہ دی مسجد وکھری، اہل سنت دی وکھری، دیوبند دی وکھری۔ بھائی اگر شیعہ سنی دی مسجد چلا جاوے تو اکھاں پھاڑ پھاڑ ویندے نے، آکھدے کچھ بھی نہیں، لیکن دل دے اندر ایک فیلنگ بھی محسوس کرتے ہیں یہ تراویح والا کدھر۔ اگر شیعہ سنی دی مسجد چلا جاوے تو وہ بھی اکھاں پھاڑ کے دے دیں یہ ماتم والا کدھر، آکھدے کچھ بھی نہیں۔ ثابت ہویا ساڈیاں مسجداں جدا نے، سیلمے وچ کدی کسی شیعہ نے اعتراض نہیں کیتا وی سنی میں تو کدھر۔ ساڈا سیلمہ جدا نہیں لیکن ساڈیاں مسجداں جدا نے۔ تو میں ہن نتیجہ دیواں بھائی 73 فرقہ پڑھے لکھے صاحبان تو میرا سوال ہے بھائی 73 فرقہ ایک گھر جتیاں پا کے کیوں جاندا ہے، دوسرے گھر جتیاں لا کے کیوں جاندا ہے؟ اللہ مسجد دا مٹیریل کوئی عرصہ تو نہیں آیا یار، تھوڑا جا بولو میں کوئی اگر نسیم باسری دی صاحب دا جملہ ہے کہ آب کوثر نال دھلی ہوندیاں زباناں جڑیاں آل محمد دے ذکر وچ بولدیاں تو مجلس دی زینت بن کے چاہیے، مجلس تے چپ رہنا کوئی وڈیائی نہیں، آل محمد ایڈے لاج پال میں کسی دی کیتی رکھ دے نہیں۔ 73 فرقہ ایک گھر جتیاں پا کے کیوں جاندا ہے، دوسرے گھر جتیاں لہا کے کیوں جاندا ہے؟ ایک گھر وضو کر کے کیوں جاندا ہے، دوسرے گھر بے وضو کیوں جاندا ہے؟ ایک گھر چ با عمل کیوں جاندا ہے، دوسرے گھر بے ادب کیوں جاندا ہے؟ خون میرا معاف ہے کوئی دوسرا جواب دے دے، امام کعبہ تو لے کے سالیہ پور دے چھوٹے جے مزدور تک ایک ہی جواب آئے گا، شاہ دوواں دی نسبت دوواں دا مٹیریل ایک جیسا نہ ویکھ، دوواں دی لوکیشن ایک جیسی نہ ویکھ، دوواں دا رش ایک جیسا نہ ویکھ، نسبت ویکھ، مسجد دی نسبت رحمان نال ہے، سلمے دی نسبت شیطان نال ہے۔ بسم اللہ، بہت مہربانی۔ ثابت ہو گیا دین اسلام میں اگر بندہ نسبت دا انکار کرے گا تو مسجد اور سلمہ برابر ہو گیا۔ چلو ایک دلیل میں اور دے دوں بھائی، چپراڑ بازار محرم آیا کہ میں وہ کپڑا لینا چادر واسطے، مثال دے رہا چپراڑ میں بازار چ گیا کپڑے دی دکان اتوں میں خریدا کپڑا، کپڑا میں جو استعمال نہیں کیتا، کپڑا لے کے چھاپر کی پوا کے میں گھر چلایا، آ کے میں اپنے لمباری کھولی ہے، میں تیری جہان ڈٹھا ہے قرآن ہے تو تے غلاف کوئی نہیں، تو میرے ذہن چ روحانیت آئی، کپڑا اضافی آئی، میں کہا چلو ادھے دی چادر بنا لینا ادھے دا غلاف بنا لینا، کپڑا لے کے میں درزی کو لایا، درزی نے میں کہا جی ادھے دی چادر تے ادھے دا غلاف بنا دو،
दर्दी मैंने बना दिता, उजरे दे के मैं घट हो रहा, आके मैं गुलाब ते कुरान चढ़ाता, कुरान दा गुलाब कुरान नाल, मेरी चादर मेरे नाल। रात हो गई, मैं अपने बिस्तर ते लेट गया, सुबह फजर दा वेला होया, अल्लाह मैंने तौफीक दी और ए नमाज दी, और अल्लाह सब नूं तौफीक देवे। दुआ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला कभी भी बेनमाजी ना हो। अल्लाह मैंने तौफीक दी, मैं नमाज पढ़ी, तो नमाज के बाद वक्त है ही मेरे ज़हन च रूहानियत है भी मैं कुरान पाक की तलावत करा। फिर करामा शाह जी कुरान पाक लैके मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुरान पाक लैके मैं अपने बिस्तर ते आया, सामने मैं रखा सराना, उत्ते रखी मैं नवी चादर, उत्ते मैं रखा कुरान। भाई कुरान दा गलाफ और मेरी चादर कट्ठी हो गई, एक रात बाद कट्ठी हो गई। हूँ मेरे चादर के कपड़े क्यों आवाज आती है, हाँ भाई क्या हाल है? कुरान का कपड़ा गुस्से नाल बोल कहता कौन है मैनू अपने जे आखण वाला? फरमाया एक रात गुजरी है, लिफ्ट ही कोई नहीं, और तेरा मेरा मटीरियल एक है, जिमीदार एक ही, जमीन एक ही, कपा एक ही, फुटी फसल एक ही, धागा एक ही, मिल एक ही, दुकानदार एक ही, खरीदार एक ही, और दर्दी एक ही। जिस दर्दी तू सीता है उससे दर्दी मैनू सीता है, जिस कैंची नाल तू कताया है उससे कैंची नाल मैं कताया, जिस मशीन के थल्लों तू गुजरिया उससे मशीन के थल्लों मैं गुजरिया। एक रात गुजरी तो लिफ्ट ही कोई नहीं, एक जनी असी तुसी दोवें, तो कुरान दे कपड़े की आवाज आती, खबरदार अपना और मेरा मटेरियल ना वेख, अपना और मेरा दुकानदार ना वेख, अपना और मेरा खरीदार ना वेख, अपना और मेरा थान ना वेख, अपना और मेरा दर्दी ना वेख, निस्बत वेख, तेरी निस्बत गुनाहगार इंसान नाल है, मेरी निस्बत पाक कुरान नाल है। बहुत तो साबित हो गया दीन इस्लाम में निस्बत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। निस्बत ही है जिन्हें दो चीज़ों से जमीन और आसमान का फर्क पा देता है। अगर इंसान निस्बत अमन करे फिर मस्जिद और सलमा बराबर है, इंसान निस्बत अमन करे फिर मेरा कपड़ा और कुरान का गलाफ बराबर है। भाई तू चुपराट कपड़े की दुकान तू कपड़ा लैके आए, हालांकि कुरान का कपड़ा कोई अरशा तू नाल नादर नहीं होया, तू कुरान का कपड़ा गलाफ बना के चुम्मे ते जाए दे। अगर असी अलमे अब्बास का कपड़ा बनाइए तो बिदत क्यों है? खुदा दी कसम है। चलो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, जल्दी है, मैंने बहुत ज़्यादा 11 बजे तकरीबन मेरा टाइम है, तो 2 बज गए हूँ। अशर मुहर्रम की मजलिस है, उत्थे जाके मैं जरूर नौकरी देनी है। फिर करामा शाह जी मैंने इस मिंबर की कसम है, निस्बत दे मुनकरन जिन्हां रसूल दियां दियां उजाड़ियां। तकरीबन 12-13 साल गुजर गए मैंने मजलूम की मदहानी विच। मैं अपनी जिंदगी का जो निचोड़ कढ़िया, इस कमीनी उम्मत ने इतना अली दे पुत्रां नहीं मारिया जितना अली दियां दियां मारे। वाह 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 वाह। खुदा दी कसम मदीने ने सईद बड़े लजपाल ने, इन्हां दे गम च रोना बहुत बड़ा सवाब है। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, जड़ियाँ साड़ियाँ अखां च पानी आंदा है जहन्नम दी अग नूं गुलजार कर देगा। जिन्हें हम नजरों से गिरा देते हैं यही आंसू हैं दोज़ख की आग को बजा देते हैं। बहुत बड़ा अजर है करीम करबला देगा में चरोना। बस मिजाज लाओ, एक दी एक मैं 70 आखां, एक दा एक वैन आखां। वैन उन्हां दे हिस्से दा जड़ियां अजां भी कबरां च सिखदियां ने। जिदे दफन तेरा तरो क्या दा अम्मा हुण ते कबर च ना रो। कबर चों आवाज आंदी सी सजाद पानी रोवण वाली नूं खून रोवण वाला क्यों रोकदा है। वाह वाह। यकीन करो अज 9 मुहर्रम है, एक दिन का मेहमान रह गया बतूल का पुत्र। तुस अमीर बन के सुनो भावें गरीब बन के सुनो, कल बतूल के पुत्र ने उजड़ी जाना है। तो एड़ी रात है आज शब आशूर की रात, इससे रात बहुत ज्यादा है अफजल रात है। इस रात नूं होर बनन दा दिन है, अपने गुनाह बख्शवाने वाला दिन है। होर इस रात नूं सारी रात टिब्बियां ते फिरदा रहा। जब प्यास ने मजबूर किया ते आके दरिया के किनारे दे पानी के तलाते च हथ पाइए, हथ पाए तो विचों आवाज आई आओ मेरा होर बचड़ा। आदे बीबी तुसा कौन हो? फरमाया मैनू सजान मैं उम्मत दी हाली वली हुई मस्तूर हाँ। आदे बीबी किवें आए हो? फरमाया जा जाके माफी मांग, मेरा पुत्र लजपाल है तेनू माफ कर देगा। इसका जिगर तसर होया, उठे टुरदा टुरदा 10 कदमां ते पहुंचा। इसका नौकर इसनू नजर आया। ठीक है बैठो। पानी के तलाते जाके हाथ पाया, पानी चू आवाज आंदी है आओ मेरा होर बचड़ा। याद मैं पूछे बीबी तुसा कौन हो? फरमाया मैनू सजान मैं उम्मत दी हाली वली हुई मजदूर हाँ।
اس دے جگر تے اثر ہویا ٹردا ٹردا 10 قدماں تے پہنچیا ہے اس دی دید پئی ہے سامنے اس دا نوکر نو قریب بلا کے دے یاد رکھی اج 17-18 جیٹھ دی درمیانی رات ہے آسمان تو اگ پئی وسدی ہے کوشش کریں اج رات میرے گھوڑے نو 2 بار پانی ضرور پلاویں اتنی گل کر کے ٹر گیا پچھو اس دے نوکر دی کوک نکلی آدھا ہورا بڑا نا انصاف ہے تنو حیوانہ دی پیاس یاد ہے تے آج 3 دن ہو گئے بطول دیاں تسیاں ٹپیاں تے بیٹھی ہوئی ہیں واہ 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 علی دیاں راضی ہوڑ بھائی اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے ایڈا سونا رونا لے انشاءاللہ کسے غم وچ نہ روو جدو روو پاکاں دے غم وچ روو ممبر دی قسم میں جتھے جتھے نوکری دیتی ہے میں اپنے آپ نو ذاکر تسلیم نہیں کردا میں مکانی ہاں تے مکان دین واسطے آیا اور رل کے عبادت کریے نوکر دے ملن تو بعد اپنے وڈے براد ہے میں چاہے آ کے وڈے بران سلام کیتا ہے اس دے بران نے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا آدھے نا انصافی نہ کر میں تیرا بران یا میرے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا اس ویلے اس دا براد ہے تنو آدھے ریسنا حسین دے گوڑے دی واہ وچ ہاتھ نہ پا اج بطول اجڑ گئی واہ بھائی واہ علی دیاں راضی ہون الحمدللہ الحمدللہ براد ملن تو بعد عزادارو اپنے 14 سال پتر دے ہمیں چاہیا ہے اس دا پتر جنگی ہتھیار صاف پیا کر دے اپنے پتر دے کول آ کے بیٹھ گیا دے میرا بچڑا تو ہتھیار کیوں صاف پیا کرنا ہے کل ساڈی جنہاں نال جنگ ہے انہاں دی تعداد ہی بڑی تھوڑی ہے تیری واری نہیں آنی اس ویلے ہور دا بچڑا ہور دے پاس ویکھ کے دے نا بن بابا میں کو پتر نہ سڈ ہورا من میری گالے تے گزر دنیا دا لالچ ہے میری سنگت اکبر دے نال رو رو کے دے تیان روایا ہے ہن ٹبیاں تے میری سین بطول دلالے تھی غرق وسے جدا زینب نے پھول خون آلودہ والے بسم اللہ کرام علی دی دیاں اوپر کوشش کرو ایک ہن جاوے میری ذاکری دی خاطر نہیں امام دی حسنودی دی خاطر ایک ہن آ گئی تواڈی اور میری بخشش دا نظریہ بن جائے گا بسم اللہ ہوئے بسم اللہ جی لکھ لکھ وار میری ذاکری نہیں توڑے دل دا درد ہے آج 9 محرم ہے آج تو امتحان دا دن ہی نہیں ہر بندہ اپنی عبادت آپ کرے میں اتنے جو گئے نہیں ہر بندہ اپنی عبادت آپ شامل ہوئے ہور دا بچڑا ہور دے پاس وے کیا دے بعد نا بن بابا میں کو پتر نہ سڈ ہورا من میری گالے تے گزر دنیا دا لالچ ہے میری سنگت اکبر دے نالے او تیان روایا ہے اینا ٹبیاں چے میری سین بطول دلالے او تھی غرق وسین جدا زینب نے کھولے خون آلودہ پتر دے ملن تو بعد اپنی 4 سالن دید ہے میں چاہے اس دی انج اپنے خیمے دا لڑ ہٹا کے تے مدینے والے سیداں دے خیمے والے پاسے وے کیا دی سکینہ کہ کراں میرا واسی نہیں لگدا یا بابے دے پیراں دی ہڑ محسوس کیتی ہے جلدی نال اکھاں صاف کرنی شروع کیتی ہیں پھر کرام شاہ جی ہور اندر آیا ہے رنیاں ہوئی اکھاں چھپ نہیں سکدیاں اپنی دین آدھے کہہ روایا ہی فرمایا نہیں بابا میں نہیں رنی فرمایا نہیں دس کہہ روایا تیریاں اکھاں دس بھی پئیں تو مسلسل 3 یا 4 گھنٹے تو روندی پئیں نہیں بابا میں نہیں رنی فرمایا دس کہہ روایا ہی رو کیا دی بابا پہلے 10 مینوں مار سکدا نہیں ادھر نہیں مارتا 10 آدھی نہیں بابا پہلے کوئی زامن دے اے ہور رو کے آدھا میرا عباس زامنے میرا حسین زامنے اس لئے آدھی بابا اینا دیا زمان تنا دے اے تا تیرا دشمن ہے ہور دے جگر تیسر ہویا ہے دین وعدہ جلدی کر میں سنا آدھی بابا لے پھر سون آج میں جداں سہیلیاں نال نہر فرات پانی برندے کیتے گئیاں جداں وہ سیدان دے خیمے کن گزریاں کالے خیمے انہاں خیمے جو چٹے سارا لیمائی ہے جڑی میرے کول آئی ہے اگے بات کہہ دیئے توڑے چو ہور دی کیڑی ہے تے بابا میں اگے ودیاں میں کہ میں ہور دی دیاں بابا میں نے چوکھا پیار کیتا ہے پیار کرن تو بعد میں آدھی منت لا میرے نال 2 منٹ خیمے چل بابا قیامت دا منظر ہی میں اودے نال خیمے نے جاندی بابا جدا میں خیمے گئیاں خیمے دے مین دروازے دے وچ ایک بی بی آئی جڑی ہنڈ کر کے کسے دا سہارا لے کے کھلوتی ہوئی ہے رو رو کے آدھی برا دی دیئے کافی دیر ہو گئے میں تیرے انتظار پہ کرنی ہے میں عبادت کرنی ہوئے میں نندائیاں مسئلے تک گن ویندیاں کافی دیر ہو گئی ہے تیرے انتظار اچ کھلوتیاں میرے پیران چے ورم آگئے صدقیوں والی دیاں راضی ہوگن الحمدللہ بابا اس بی بی کھول گئیاں میں نے بڑا پیار کیتا رو رو کیا دیئے میرے بیراج دیئے ہوں ویلے آئییں جڑے والے اساں اجڑ گیا کدا ساں بس دے ہوندے مدینے آندی تیرے ٹرن دا مل پوندا تینو ہنج ٹرون دے ہنج ٹے ٹور دے جویں شریف دیاں نو ٹرن دے اس ویلے فرمایا ہور دی آواز آندی تے بچڑا پھر کیا آیا بابا
मैनू खैमे च लै गई बाबा जिदा मैं खैमे च गई आप मिट्टियां ते बह गई बाबा मिट्टियां ते बह के उस लीका मारनियां शुरू कीतियां होर दी आवाज आंदी ते वत बचड़ा के होया बाबा उस मस्तूर ने इशारा कीता सारियां मस्तूरां अपने अपने हैमे च चली गईयां बाबा 5 मिनटां तो बाद वापस आईयां कोई एडा लजपाल खानदान नहीं किसे हत्थां दे देवर किसे गल दे देवर किसे कंन दे देवर बाबा जेवरां दी गंढ मैनू ना दित्ती है ते फरमाया फिर की होया फरमाया बाबा एक बच्ची आई जिंदी उम्र 4 साल इन्ना आउंदा सकीना मैनू आदि दरियावां दे मालक दी दी एक मिनट मिन्नत ला मेरे नाल दूजे खैमे चल बाबा मैं दूजे खैमे च गई हां कोई क़यामत दा मंजर आई बाबा एक छोटा जिहा बच्चा है जिदे मुंह तू कपड़ा हटा के आदि है असगर जाग दरियावां दे मालक दी बिस्मिल्लाह करा अली दियां राजी होवे बाबा प्यास की वजह नाल उस बच्चे दे होंठ जख्मी हैं ते फरमाया फिर क्यों है बाबा सोना जवान है जिंदा नूरानी चेहरा है ना आउंदा हब्बास है बाबा घोड़े ते बिठा के मैनू आप छोड़ के गई है हुण होर ते जिगर ते सरोए आदा बड़ा करीम लजपाल मौला हुसैन बड़ा लजपाल है मैं उदा गुनाहगार हां जल्दी नाल बिरां नू नाल लाए पुत्तर नू नाल लाए बच्ची नू नाल लाया ते इंज नहीं कोई कपड़ा लाए के आओ मेरे हथ बनो मैं हुसैन दा मुजरम माफी मंगन दे कीते गरीबां दे खैमे दे पासे टुरे आए जनाब अब्बास ने दूरों वेख्या है हक्कल मार के आदे ने अजान नहीं रुकया तू बेदर्दा साडे जन्मी बाल रलायनी ओए अब्बास तैयू वेले दा मर गया ही वो जदा वाग दे विच हाथ पायनी अब्बास दा जलाल वेख के मजलूम में करबला दौड़ दे बाहर आए हमरे इमामत नाल वेख्या ते नाल होर दी पई आंदी आई फरमाया अब्बास रुक जा जड़ा हद्दी रात दी नाल ले के आ रहा है ए माफी मंगण पे आंदा है उस वेले होर दी टुरदी आई है मजलूम में करबला दे पैरां च कदमा च सर रख के आदी है चाचा वो मेरे बाबे नू माफ करी जनाबे और मजलूम दे कदमा ते हाथ रखन लगन डांदे होर मेरे इमाम ने चाया है दोवां बिरावां रज के वैन कीते न वैन सुनन जनाबे ज़ैनब फरमाया ओन लैया मोहम्मद लैया मेरे नेड़े आओ मैं बुल्लन वाली मां दी धी ता नहीं एक तो मेरा बिरा पे रोंदा है जाके पता करो दूजा कौन पे रोंदा है दोवें बिरा बजदे हैं दोबारा वापस वल्लन हक्कल मार के आदे ने अम्मा एक तो मामा हुसैन पे रोंदा है दूसरा हो बंदा पे रोंदा है जब मामे दे घोड़े दी बाग हाथ पाया है फरमाया जल्दी वापस वजो एक सज्जे खड़ जो खब्बे खड़ जो मेरा होर बेरा है मथे ते हाथ रख के आखो मामा और साडी मां सलाम पे देंदी है उस वेले होर दे जिगर ते असर होया है इंज हाथ बन के आदा है मैं माफी मंगना ओ ना गलतियां दी जड़ियां मैं मुजरम तू थैया ओ मैं वाग गो